عجیب بانسری والا۔ کئی سال پہلے جرمنی کے ہملین شہر میں چوہوں نے تباہی مچا رکھی تھی۔ وہ کھانا خراب کرتے، وہ بچوں کو کاٹتے، وہ ٹوپی کترتے، وہ کپڑوں کو پھاڑتے، چو چو کی آواز کر وہ راتوں کو جاگتے، وہ ہنستے، وہ گاتے اور بلی کو دیکھ کر مسکراتے۔ ہر گلی ہر گھر میں بس چوہے ہی رہتے۔ ہملین کی رعایا بے بس ہو کر بیٹھے رہنا نہیں چاہتی تھی۔ جب وہ چوہے ان کی تھالیوں سے نوالے چھین کر لے جاتے تھے تب وہ انہیں جھاڑو اور ڈنڈا لے کر گھر سے بھگا دیتے تھے، پر چوہے بے غیرتوں کی طرح دم ہلاتے ہوئے واپس آ جاتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا اناج تباہ ہو گیا۔ ریاست کے وزیر کے دفتر کے باہر تمام عوام اکٹھا ہو گئی۔ سب غصے میں فریاد کر رہے تھے۔ وہ ان ننھے شیطانوں سے تنگ آ چکے تھے۔ خوف کے مارے وزیر باہر آ گئے اور زینوں پر تشریف لا کر بولے، اس شہر کا قائد ہونے کے ناطے مجھے بہت افسوس ہے کہ ہمارے اس پیارے سے شہر کی پیاری سی عوام کو چوہے پریشان کر رہے ہیں۔ لیکن پریشان رعایا کو تسلی نہیں، رہائی چاہیے تھی چوہوں سے۔ لیکن یہ وزیر اعلیٰ کے بس کی بات تو نہ تھی۔ انہوں نے سونے سے بھری ایک پوٹلی نکالی اور اعلان کیا کہ جو کوئی ریاست کو چوہوں سے آزادی دلائے گا اسے یہ سونے سے بھری پوٹلی انعام میں دی جائے گی۔ اچانک مجمع میں سے ایک آواز آئی، میں دلاؤں گا چوہوں سے نجات۔ تمام رعایا خاموش ہو گئی۔ جب لوگوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک انجان شخص کھڑا تھا جو برہنہ پیر تھا۔ اس نے ایک لمبا رنگ برنگا کوٹ پہن رکھا تھا اور پرندوں کے پروں سے سجی نکیلی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ اس کے گلے میں ایک لمبی بانسری تھی۔ اس نے اپنا نام بتایا، عجیب بانسری والا۔ اس عجیب و غریب دکھنے والے شخص کی باتوں پر لوگ ہنسنے لگے، لیکن اس نے ان پر توجہ نہ دی۔ اگر میں تمہارے شہر کو چوہوں سے نجات دلاؤں تو کیا مجھے بدلے میں سونا دو گے؟ اس نے دریافت کیا۔ ضرور۔ بانسری والے نے بانسری لبوں سے لگائی۔ اس کی بانسری سے مانو جادوئی موسیقی نکلنے لگی اور گونجنے لگی۔ بانسری کی خوبصورت ساز شہر کی گلیوں میں گونجنے لگی۔ جادوئی سانس سن کر چوہے مدہوش ہو کر اپنے گھروں کے باہر نکلنے لگے۔ موٹے چوہے، پتلے چوہے، لمبے چوہے اور ناٹے چوہے، کالے چوہے، گورے چوہے، مونچھوں والے، مونچھ منڈ والے، سارے چوہے اپنے سارے ماما مامی، چاچا چاچی، موسا موسی، بھائی بہن، میاں بیوی، سارے کے سارے اس بانسری والے کے پیچھے نکل کر ہم آشنا ہونے لگے۔ وزیر اعلیٰ نے خود شہر کا مرکزی دروازہ کھول دیا اور تمام چوہے بانسری والے کے پیچھے مدہوشی میں شہر سے باہر نکل گئے۔ بانسری والا میٹھی دھن بجاتے بجاتے چوہوں کو دور پہاڑوں پر لے گیا۔ چوہوں کا پسندیدہ کھانا یعنی چیز کا ایک بہت بڑا ٹکڑا وہاں چوہوں کو نظر آیا۔ سارے چوہے چیز کے ٹکڑے پر جھپٹ پڑے۔ ٹکڑا اتنا بڑا اور عظیم تھا کہ تمام چوہے اس میں پڑے گڈھوں میں سما گئے۔ جو ہی آخری چوہا اندر گیا گڈھے بند ہو گئے اور چوہے غائب ہو گئے۔ پیچھے رہ گیا تو صرف ایک ادنا سا سنہرا پتھر۔ بانسری والا اپنا انعام لینے شہر کی جانب لوٹا۔ جب لوگوں نے بانسری والے کو شہر کی جانب آتے دیکھا تو اس کا عالی شان استقبال کیا۔ وزیر اعلیٰ نے اس سے کہا، آخر اس نے کیا کیا ہے؟ بانسری بجاتے بجاتے سارے چوہوں کو باہر لے کے گیا، اس میں کیا خاص بات ہے؟ اور اس کے لیے اتنا سارا سونا؟ وزیر اعلیٰ نے سونے سے بھری اس پوٹلی کے بجائے اسے بس ایک سونے کی اشرفی دے دی۔ لوگوں نے بھی وزیر اعلیٰ کا ہی ساتھ دیا اور بانسری والے کے احسان کو آسانی سے فراموش کر دیا اور منہ زور ہو کر بانسری والے کو کہنے لگے، ارے بھائی، تم نے صرف ایک دھن بجائی اور اس کے لیے اتنا سارا سونا؟ لوگوں کی جلی کٹی باتوں سے بانسری والا افسردہ ہو گیا۔ کتنے بے ایمان اور بے شرم لوگ ہیں اس شہر کے۔ بچے بڑے ہو کے یہی سیکھیں گے۔
मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वो शहर के मरकजी दरवाजे के करीब खड़ा हो गया। उसने दोबारा वही मीठी नशीली धुन बजाना शुरू कर दी। लोग हैरत सदा होकर उसकी धुन सुनने लगे और धुन सुनते ही हमलीन के तमाम बच्चे, छोटे बड़े, सभी नाचते कूदते उस अजनबी के पीछे चलने लगे। वो अजनबी बांसुरी वाला शहर से बाहर निकलता हुआ पहाड़ों में कहीं चला गया और उसके पीछे पीछे तमाम बच्चे भी चले गए। बच्चे उस बांसुरी की धुन में इस कदर खो गए थे कि उन्हें पता ही न चला कि वो कहाँ जा रहे हैं। उन बच्चों ने एक बार भी पीछे मुड़कर हमलीन की जानिब नहीं देखा। ऐसे लग रहा था कि वो हमलीन शहर को पूरी तरह भूल चुके थे। उस बांसुरी वाले के साथ तमाम बच्चे नाचते गाते एक नए शहर में चले गए जहाँ लोग सच्चे और अच्छे थे, बिल्कुल वैसे जैसे बांसुरी वाला चाहता था। और उस शहर में रहने वालों की सबसे दिलचस्प बात ये थी कि वो हमेशा अपना दिया हुआ वादा निभाते थे।